ہماری بہن انوشا کی طرف، جن سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سائیکالوجی کیا ہے. ہمارے جب اپنے رشتہ دار اپنے ہمارے ہی بچوں کے ساتھ اس طرح کچھ کرتے ہیں، کیا یہ پیدائشی ان میں کوئی خرابی ہوتی ہے؟ یہ کس طرح اٹیک کرتے ہیں؟ یہ کس طرح اپنے وکٹم چوز کرتے ہیں؟ جی انوشا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی پہلے، کہ اگر آپ کی پرورش غصے، مار پیٹ اور مسترد کرنے کے ساتھ کی ہوئی ہے تو آپ تشدد کے ایک شیطانی چکر کا شکار ہیں. ہر وہ شخص جو تشدد کے جنسی میدان میں داخل ہوتا ہے، اس کی شاید کہیں نہ کہیں تشدد کی تاریخ رہی ہو. ان میں سے زیادہ تر ٹوٹے ہوئے گھرانے ہوتے ہیں. اب آتے ہیں ان کی نفسیات پہ، کہ یہ جو نفسیاتی جانور ہوتے ہیں ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا کوٹ ہے، وہ میں کہنا چاہوں گی. یہ ہوس نہیں ہے، نہ ہی یہ چاہت ہے، یہ صرف غصہ ہے اور بھڑاس ہے. یہ انسانوں کو شدید نقصان پہنچاتا ہے. ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس میں ان کو کوئی فزیکل سیٹسفیکشن یا لذت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ایسے نفسیاتی جانوروں کو خوشی محسوس ہوتی ہے کسی کو تکلیف یا کسی کو اذیت دے کر. جو چھوٹی نابالغ بچیاں ہوتی ہیں، ان کا جب پلان کیا جاتا ہے یا ان کو کہیں ٹچ کیا جاتا ہے تو ان کو فیل نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی ابیوز کر رہا ہے. خاص طور پہ ہمارے گھروں کے اندر جو چاچا ماموں، جو انکلز وغیرہ ہوتے ہیں، اگر وہ ٹچ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چلو پیار کر رہے ہیں، بچی ہے، بچی کو پیار کر رہے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کے اپنے دوست نہیں ہوتے. ہمارے گھروں کے اندر بھی ہمارے جو ہے وہ فرینڈز نہیں ہوتے. ہم ان کو سمجھتے نہیں، ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن نفسیاتی لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر تو اپنے پہچان والے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ باہر کے بھی ہوتے ہیں. وہ بھی ہماری اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے، وہ میں آگے جا کے بتاؤں گی. یہ تو ہو گئی ان لوگوں کی نفسیات جو جانور ہوتے ہیں، نفسیاتی جانور جو شکار ڈھونڈتے ہیں. اب آتے ہیں ہم بچوں کی طرف. میں اپنی آڈینس سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم میں سے کتنے ایسے والدین ہیں جو بچوں سے پورے دن کی سٹوری سنتے ہیں، یعنی پورے دن کی خبر لیتے ہیں، کہ اگر آیا کہ بچہ اگر گھر میں ہے تو وہ سارا دن کیا کر رہا ہے. اگر جو جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں خاص طور پہ ان میں، کہ بچہ کیا کر رہا ہے، یا اگر وہ اسکول گیا ہے، اسکول سے آ کر ہم اگر ایز اے پیرنٹ صرف مدر کی ذمہ داری نہیں ہے، فادر بھی، کہ آپ اپنے بچے سے پوچھیں کہ اسکول میں کیا کیا، آپ نے سارا دن کیا پڑھا، کیا ایکٹیویٹیز رہیں، ایون ٹیوشن جائے، مدرسہ جائے. ہمیں پوچھنا چاہیے اپنے بچوں سے کہ آپ نے اپنا پورا دن کیسے گزارا. خاص طور پہ جو ورکنگ وومنز ہوتی ہیں وہ ٹائم نہیں دیتی ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اول تو ان کو ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے پہ اس طرح توجہ دیں. آگے کچھ عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ گھر میں پوری ہو جاتی ہیں، اور کچھ اتنا تک جاتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھنے تک کا ان کو ٹائم نہیں ہوتا کہ بچے آخر کر کیا رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے اس چیز پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. جیسا کہ علینا سسٹر نے بتایا کہ ہم ایڈمیشنز کے لیے چلے جاتے ہیں، کلاس روم، یہ ساری چیزیں علینا سسٹرز نے ہمیں بیان کی ہیں. لیکن کیا ہم واقعی ہم اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑا اسکول ہے، ہم اتنی زیادہ فیس دے رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے جا کے دیکھا وہاں کا واش روم، دیکھا کلاسز فلی ڈیکوریٹڈ ہیں، واو بہت بڑا اسکول ہے، لیکن کیا ہم نے جا کے ان کے واش رومز دیکھے کہ کتنی دور ہے؟ کیا وہ واش رومز اس ایریا میں تو نہیں ہے جہاں ٹیچرز کا، اسٹاف کا آنا جانا ہی نہیں ہے؟ تو اس چیز کی ہمیں بہت بہت ضرورت ہے، اس چیز کی کہ ہم اس پہ غور کریں. اس کے بعد ہمارے بچوں کا بیہیویئر، خدا نہ خواستہ اگر کسی بچے کے ساتھ ایسا ابیوز ہوتا ہے یا اس کو کوئی تنگ کرتا ہے، لائک کہ جیسے کوئی ٹچ کر رہا ہے یا کوئی بھی، تو ہم اپنے بچوں میں بیہیویئر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اگر فور سپوز بچہ جو ہے وہ غصہ کر رہا ہے، فضول میں کھانا نہیں کھا رہا، تو ہمیں بچوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا کیا ہوا ہے. ہم ماں کو، خاص طور پہ ماں کو، باپ کو بھی، ہمیں اپنے بچوں کا دوست بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے بچوں کا دوست نہیں بنیں گے بچے ہمیں کچھ نہیں بتائیں گے.
اچھا یہ تو ہو گئی یہ ساری باتیں ان کی بچوں کی نفسیات اور اس طرح جو ہے جو جانور ہوتے ہیں نفسیاتی. تو آگے چلتے ہیں کہ ان کی ٹائپس ہوتی ہیں کہ وہ شکار ڈھونڈتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ تو جو ہوتے ہیں وہ روڈس پر ہوتے ہیں, لائک جو مزدور ہوتے ہیں, دکاندار ہو گئے, سویپر ہو گئے, ٹرک ڈرائیورز ہو گئے, ان کی کڑی نظر ہوتی ہے روڈس پر جہاں پر ان کا روز آنا جانا ہوتا ہے کہ بچہ یا بچی چھوٹے جو ہوتے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کس کے ساتھ آ رہے ہیں, اکیلے آ رہے ہیں تو ان کا ٹائم نوٹ کیا جاتا ہے کہ بچی آ رہی ہے تو کتنے بجے آ رہی ہے, کتنے بجے جا رہی ہے. تو ایسے جو ہے نظر رکھتے ہیں کہ کون سی بچی کہاں جا رہی ہے اور کس کے ساتھ جا رہی ہے. لیکن ان میں سے کچھ جو ہوتے ہیں نا وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, سوٹ بوٹ کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں ایسے جانور جو کہ موقع دیکھ کر جو ہے نا اپنا اصل روپ باہر نکالتے ہیں. جیسے کہ ٹیچرز ہو گئے, ٹیوٹر جو ہم گھر میں رکھتے ہیں خاص طور پہ مدرس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بچوں کو پڑھانے کا, جو بہت زیادہ بزی ہوتی ہیں اپنی جاب میں, تو وہ میل ٹیوٹرز رکھتی ہیں کہ بھائی ہمیں فیمیل تو نہیں مل رہی, ہم میل ٹیوٹر رکھ رہے ہیں. لیکن ان پہ نظر نہیں رکھی جاتی ہے کہ بچی کو وہ پڑھا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. ہمیں اس چیز پر بھی غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. لیکن اس کے اب یہ جو چیزیں ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا اپنا خاندان, ہماری اپنی فیملی, کہ ہمارا بچہ چاچو کے ساتھ جا رہا ہے, ماموں کے ساتھ جا رہا ہے. میں چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں کہ ہم ان کو بائک پہ آگے بٹھوا دیتے ہیں کہ چاچو کے ساتھ بیٹھ جاؤ بائک پہ آگے. تو کیا چاچو اور ماموں پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے اپنی آڈینس سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں چاچو پہ, ماموں کے مزے سے ان کو گھما رہے ہیں آگے بٹھا کے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح وین ڈرائیورز جو ہوتے ہیں, وین ڈرائیورز ہم لوگ الاٹ تو کر دیتے ہیں, لیکن کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچے کا ٹائم, چھٹی کا ٹائم یہ ہے اور ہمارا بچہ کس وقت گھر آ رہا ہے, اور وین میں وہ کہاں بیٹھ رہا ہے, ڈرائیور اس کو کہاں پر بٹھا رہا ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں پر غور کرنے کی بہت بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ معاملے بہت سنجیدہ ہیں. ہمارے بچے بہت بہت پھول کی طرح ہوتے ہیں, وہ ہمیں ایکسپریس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں بہت بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کا دوست بنے. ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو جسمی جو زخم ہوتے ہیں نا ان کو ہم بھر سکتے ہیں, لیکن جو زخم ہمارے روح پر لگے ہوتے ہیں نا وہ ہم نہیں مٹا سکتے. اور جس راہ سے ہمیں اذیت ملی ہو اس ساری زندگی یاد رہتی ہے. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی ہمارے جو پیرنٹس ہیں کہ پلیز اپنے بچوں کو بہت بہت خیال رکھیں. ہمارے بچے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں, ایک بار مرجھا گئے تو ساری زندگی پھر وہ ایسے ہی رہیں گے. تھینک یو سو مچ. علینا سسٹر, میں جی اس جی میں نا کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہوں گی جو ابھی سب. انوشا سسٹر نے ساری بات کی. اس میں بیسیکلی اگر ہم اوور آل دیکھیں تو 3 طرح کے بچیاں یا بچے آتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ ہے نا جو گھروں میں ہی ہیراس ہو رہے ہیں, گھروں کے اندر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. فیمیلز ان کو باہر نکالا ہے آزادی کے نام پر, وہ جابز میں لگی ہوئی ہیں. اور جو اس کیٹیگری میں نہیں بھی آتی, بڑا افسوس ہے, میں اپنے ارد گرد کی بات کرتی ہوں, انہوں نے اپنی بچیوں کو سینٹرز میں جمع کروایا ہوا ہے. صبح کے وقت جاتی ہیں, 5 بجے آتی ہیں, ساری MBBS ڈاکٹرز ہیں. میں ان سے صرف اتنا پوچھوں گی کہ وائی یو ہیو MBBS ڈگری, آپ کے پاس وہ کیوں ہے؟ جب آپ اپنی بچیوں کی حفاظت نہیں کر سکتی تو آپ نے وہ ڈگری لے کر کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے بچوں کی تربیت میں کمی ہو رہی ہے, میری بچی کو میری ضرورت ہے, اور کس بچی کو ضرورت نہیں ہے آپ کی, ہر پیرنٹس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو سیف کریں, ان لوگوں کے حوالے مت کریں. وہ کما رہی ہیں دیٹس اٹ, لیکن ان کو نہیں پتا ان کی بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کل کو جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں, گھروں میں آتی ہیں اور بچے ان کی بات نہیں سن رہے ہوتے, اس وقت وہ ان کو پتہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ تم میری بات نہیں سنتے, میں تمہاری ماں ہوں, میرے اوپر تمہارے بہت سے حقوق ہیں, میں تمہارا باپ ہوں, بہت سے حقوق ہیں تمہارے اوپر. ڈو یو تھنک یو ہیو اے رائٹس؟ جب بچے کو آپ کی ضرورت تھی آپ نے اس کو ٹائم دیا؟ جب وہ بلاتا رہا بابا ماما آپ نے اس کا سنا؟ وہ پکارتا رہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے آپ نے اس کی بات سنی؟ آپ نے اس کو کہا چپ رہو؟
اور ہماری بہت سی ایسی بھولی مائیں ہیں، وہ بچیوں کو جب دکانوں پر بھیجتی ہیں، دوسری کیٹیگری میں وہ بچیاں آتی ہیں جن کو دکانوں پر بھیجا جاتا ہے، اور ان کو ایک دفعہ بھیجا جاتا ہے نا، بچی گھر آ کر کچھ بتانا چاہے گی تو ماں فوراً سے کہے گی چپ ہو جاؤ، کچھ مت کہنا، جو بھی ہوا اس کو بھول جاؤ، بابا کے سامنے یہ بات مت کرنا، اچھا بڑے بھائی کے سامنے بھی یہ بات مت کرنا. یہ ان کا رویہ ہوتا ہے ہماری ماؤں کا. اس کے بعد وہ بچی جب اگلی دفعہ کہے گی نا کہ ماما مجھے نہیں جانا، تو ماں کہے گی تم تو نافرمان اولاد ہو، یا اللہ مجھے ایسی اولاد ہی نہ دیتا. اور یہ الفاظ میں نے یہاں پر بہت سی فیمیلز ایسی ہیں جن کے منہ سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ تم تو نافرمان ہو، ماں کو کام ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، تم جا نہیں رہی ہو، اور اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے. اور میں آن دا لائیو اسٹریم یہی کہوں گی کہ اللہ پاک واقع ہی ایسے لوگوں کو اولاد نہ دے جو اپنی بچیوں کو یوں در در رلائیں، ان کو ہیراس کروائیں، بچیاں بتانا چاہیں وہ نہ سنیں، بچوں کو زندہ مار ڈالیں، تو بہتر ہے کہ ان کو اولاد نہ ملے. تھرڈ پہ پھر وہی آ جاتی ہیں فیمنسٹ میں، جو مائیں ہاتھ پکڑ کر خود بھی جا رہی ہیں، بچیوں کو بھی لے کر جا رہی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ہماری بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھائی صرف اتنا پتا ہے کہ آزادی ہے، آزادی کے نام پر جشن منانے جا رہے ہیں، آزادی ملے گی تو پھر بس بڑا ہی مزہ آئے گا. مجھے نہیں سمجھ آتی ان کو کیا ایسا مزہ آتا ہے اپنی بچیوں کو یوں ذلیل و خوار کرتے ہوئے. تو یہ 3 طرح کی ہماری بچیاں آتی ہیں، اور اسپیشلی وہ بچیاں نا جن کو بار بار دکانوں پر بھیجا جا رہا ہے. اگر یہاں پر کوئی بھی جاب ہولڈر فیمیل بیٹھی ہے اور ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے بیٹے ہیں، چھوٹے ہیں بچے، پلیز خدا را ان کو مت کسی کے حوالے کیجئے. آپ کے بچے ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی ہے. بچے جب آپ کو بچی بتا رہی ہے آ کر کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں دوبارہ باہر نہیں جاؤں گی، خدا را اس کو ایک دفعہ سن لیجئے، اس کی بات کو ایک دفعہ تو اہمیت دیجئے. آج آپ بچوں کی بات کو اہمیت نہیں دے رہے ہو، کل کو وہ بڑے ہو جائیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کی بات کو سنیں گے؟ آپ کی بات کو اہمیت دیں گے؟ نہیں. وہ بچی دوبارہ بھی رو دھو کر چلی جاتی ہے کہ چلو ماما ڈانٹ رہی ہیں، میں دوبارہ چلی جاتی ہوں. وہ ہیراس ہو کے آ جاتی ہے، ابیوز ہو کے آ جاتی ہے، وہ پھر نہیں بتاتی، اور وہ کبھی بھی زندگی میں دوبارہ آپ کو نہیں بتائے نہیں گی، بتائے کیونکہ گی. ایک دفعہ آپ نے اس کا اعتبار توڑا ہے. آپ اس کی ماں تھیں، آپ اس کے باپ تھے، آپ نے اس کو ذلیل کروایا، آپ نے اس کا اعتبار توڑا. وہ زندگی میں آپ پر کبھی بھروسہ نہیں کرے گی. پھر وہ اپنے بوائے فرینڈز بنائے، وہ لو میرج کرے، وہ کچھ بھی کرے، وہ اس کی رسپانسبل نہیں ہے. اس کا جواب آپ کو بھی دینا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، اور جب ہم پیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جینا ہوگا. آج کل ہمارے پیرنٹس کا یہی حال ہے کہ یہ کرو ورنہ نافرمان ہو جاؤ گے، اور جب کرتے ہیں تو ہیراس ہو کر آ جاتے ہیں. کیا تو بات اس ہے، پر سبحان سوچنے اللہ. کی ضرورت ہے. جزاک اللہ. زبردست زبردست کیپٹن حفصہ، آپ نے بہت ہی، یہ دکھنے میں تو چھوٹی باتیں ہیں کہ بچی کو دکان پہ بھیج دو، بچی تو ہے، لڑکا ہے تو کیا ہو گیا، چلا جائے گا، بچی بھی تو ہے. وہ بچی بیچاری کے ساتھ جو رستے میں ہو جاتا ہے. اور موسٹلی عورتیں جو ہوتی ہیں، ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں، جو مائیں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ کہیں یہ بات سن کے جو بچی کے ساتھ ہوا، اگر مردوں کو پتا چلا تو خون خرابہ نہ ہو جائے، کہیں لڑائی نہ ہو جائے، محلے داری نہ خراب ہو جائے، اس کے چکر میں اپنی معصوم بچی جو آلریڈی ہراس ہو کے آئی ہے اس کو مزید ہراس کیا جاتا ہے کہ تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر تم نے یہ بات کی ہے تو، یا کسی کو بتائی ہے. کیونکہ بتانے پر بھی تمہاری ہی بےزتی ہونی ہے، جس نے کیا ہے وہ گنہگار نہیں ہوگا. لڑکی کو شروع سے یہ باور کروایا جاتا ہے کہ اگر تم پر کوئی ہاتھ ڈالے تو بھی تم ہی گنہگار ہو، تم نے کسی کو نہیں بتانا. یہ نارم توڑنا پڑے گا، یہ بات ختم کرنی پڑے گی. باپ حضرات جب گھر میں آتے ہیں، ہمارے بھائی حضرات اپنے آپ کو نوٹ کیجئے گا، شام کو جب آپ گھر جاتے ہیں تو کیا آپ کے بچے آپ سے لپکتے ہیں، لپٹتے ہیں، یا پھر کمروں میں دبک کر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کتابیں پکڑ لیتے ہیں؟ کیونکہ ماؤں نے سکھایا ہوتا ہے کہ ابو آ جائیں گے شور نہیں کرنا، ابو آئیں تنگ نہیں کرنا، چھپ کے اپنا پڑھائی کرنا. وہ بچے نے جو دن بھر کی اپنی رودات بتانی ہے، وہ بچی نے جو بتانی ہے، وہ تو ڈر کے بیٹھ جاتی کتاب لے کے، یا وہ کچن میں چل جاتی ہے روٹی پکانے یا برتن دھونے کے لیے. تو اپنا رویہ جو ہے وہ اس طرح بنائیں کہ آپ کے بچے آپ کے پاس بیٹھ کے خاموشی میں، تنہائی میں آپ سے اپنی دل کی بات کریں. ایک اور بات کلیئر کرتا ہوں کہ یہاں پہ کافی سارے جیسے ہمارے بھائی ہیں، وہ کسی کے چاچا ہیں، کسی کے ماما ہیں، کسی کے کزن ہیں. ہمارا جو ٹاپک یہ نہیں ہے کہ یہ رشتے جو ہیں وہ ٹرسٹ وردی نہیں، یہ رشتے بہت ٹرسٹ وردی ہیں. ماما میں 2 دفعہ ماں آتا ہے، اس کی محبت جو ہے نا وہ ماں سے بھی دگنی ہوتی ہے. چاچا ہے تو وہ اتنی محبت کرے گا جتنی اپنے بچوں کی بعد میں، کیونکہ وہ اس نے اس بچے کو پالا ہوتا ہے.
آپ اس کو اتنی ہی لمٹ دیجئے جتنا کہ اس کی محبت ہے. لیکن ٹرسٹ کرنے پہ آؤ تو میری بہنوں کہتے ہیں کہ اپنے شوہروں سے بھی اپنی بچیوں کی، کیونکہ بستر تو باپ کا بھی الگ کروا دیا گیا ہے نا، بھائیوں کا بھی الگ کروا دیا گیا ہے اسلام میں. تو پھر اللہ جب ہمیں کہتا ہے کہ ان رشتوں کو اتنی ہی سمت دو جتنی میں نے تم لوگوں کو اجازت دی ہے، تو جب باپ پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بستر الگ کرنے کا بول دیا، کیونکہ شیطان کچھ دیکھ کر نہیں آتا، اس لیے اس چیز کو نوٹ کریں. باقی ہماری طرف سے معذرت ہے، کوئی ماما ہے، کوئی چاچا ہے ہمارے دل کے قریب ہے، ہمارے خود ماما چاچا ہیں، ہم ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، لیکن اتنا بھی ٹرسٹ مت کریں کہ شیطان ان پر حاوی ہو جائے اور آپ کے بچوں کی علیحدگی، اس کی خاموشی اور اس کی معصومیت کا کوئی فائدہ اٹھائے. شیطان کسی پہ بھی حاوی ہو سکتا ہے، وہ رشتے نہیں دیکھتا.